حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ایک صاحبزادے تھے، لیکن ان میں دو بہت مشہور ہیں جو عظیم الشان نبی اور رسول تھے۔ پھر ان دونوں میں زیادہ جلیل القدر اور صاحب مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، جو حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ہیں، جو نہایت جلیل القدر اور عظیم المرتبت عورت تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں۔ آپ سے پہلے آپ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے لا محالہ اکلوتے اور پہلوٹے کا اطلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوتا ہے، نہ کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام پر۔ لہذا صورتاً بھی اور معناً بھی اکلوتے اور پہلوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ صورتاً تو یوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال تک والدین کے اکلوتے بیٹے رہے، اور سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم کی صلب سے کوئی اور بیٹا نہ ہوا، اور آپ معناً بھی ولد ولید ہیں۔ یہی تو وہ سعادت مند فرزند ہیں جنہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دودھ پیتے بیٹے کو آپ نے اپنے آپ سے جدا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں اکیلا تنہا صغر سنی کی حالت میں چھوڑا تو کون ان کا نگہبان تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اور اپنی معصوم فطرت بیوی کو کس کے حوالے کیا؟ پھر کس ذات نے پتھروں کا کلیجہ شق کر کے انہیں پانی عطا فرمایا؟ کس نے ان کی غمخواری کے لیے بنو جرہم کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کیا؟ وہ اللہ تھا جس نے بے آب و گیا وادی میں رحمت و برکت کے دریا معجزن کر دیے۔ وہ اللہ تھا جس نے ایمان و یقین کا چشمہ قیامت کے لیے مکہ کی وادی میں جاری فرما دیا۔ یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوا۔ ہدایت کا ابدی چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وساست سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ کہیں آپ کو حلیم کہا تو کہیں صابر کہا، کہیں صادق الوعد فرمایا تو کہیں محافظ الصلاح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی اور آپ کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز فرمایا۔ ہر اس عیب و نقص سے آپ علیہ السلام کی برات فرمائی جو جاہل آپ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور حکم دیا کہ میرے بندوں پر نازل شدہ کلام پر ایمان لاؤ۔ علماء نسب اور مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس سے قبل گھوڑے وحشیوں کی طرح جنگلوں بیابانوں میں کھلے پھرتے تھے۔ آپ نے انہیں مانوس کیا اور ان پر سواری کی۔ سعید بن یحییٰ اموی مغازی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے پالو اور ان کی نسل بڑھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہیں۔ یہ خالص عربی گھوڑے وحشی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے انہیں بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ آپ نے یہ زبان عرب کے خالص باشندوں سے سیکھی تھی جو مکہ میں آپ کے نزدیک اترے تھے، اور قبیلہ جرہم، امالیک اور اہل یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قدیم عربوں میں سے تھے۔ محمد بن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو شخص فصیح عربی زبان میں گویا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ نے ایک امالکی عورت سے شادی فرمائی، لیکن پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر علیحدہ کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک دوسری خاتون سے شادی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشورے سے پھر آخری دم تک انہیں اپنے پاس رکھا۔ یہ خاتون سیدہ بنت مزاز ہیں۔ اسی خاتون کے بطن مبارک سے آپ کے 12 بیٹے ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں رسول مبعوث ہوئے تھے۔ جرہم، امالیک اور یمن کے لوگ آپ کے مخاطب تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے فرما دی، جن سے رومی پیدا ہوئے جنہیں بنوالا سفر بھی کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے پہلو میں حتیم میں مدفون ہیں۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 173 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گرمی کی بارگاہ الہی میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں آپ کے مدفن اور جنت کے درمیان ایک دروازہ کھول دوں گا
جس سے آپ کو جنت کی ہوائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ حجاز مقدس کے تمام عرب آپ علیہ السلام کے 2 بیٹوں نابت اور قیزار کی نسل سے منسوب ہوتے ہیں۔